کراچی میں سڑکوں، پارکس، نکاسی، سیوریج اور اسٹریٹ لائٹنگ کے اپ گریڈیشن کے کام مکمل کر چکے سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ صوبے میں 13,000 سے زائد منصوبے شروع کیے، 9,193 منصوبے مکمل ہو چکے، 367 ارب روپے کی غیر ملکی امداد اور 76 ارب روپے وفاقی PSDP کے تحت رکھے۔ اور پتنگ ترازو بلہ نہیں، صرف بلاول بھٹو زرداری کام کر رہے ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ باقی لوگ روز پریس کانفرنسز کر کے بتاتے ہیں کہ کام نہیں ہو سکتا، ہم پریس کانفرنس میں بتاتے ہیں کام کر رہے ہیں اور یہ کریں گے۔ شہری ترقی کے لیے جدوجہد اور پائیدار انفراسٹرکچر ناگزیر ہے۔ شہر میں رات میں بھی کام ہوگا تاکہ شہریوں کو مشکلات نہ ہوں۔ پاکستان کا زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ، LY-80N میزائل سے فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کے مطابق جامع مشق کے ذریعے پاک بحریہ کی آپریشنل اور جنگی تیاری کا مظاہرہ کیا گیا۔ میزائل کی توسیع، رینج کی براہ راست فائرنگ، ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانا پاک بحریہ کی مضبوط فضائی دفاعی صلاحیتوں کا واضح ثبوت ہے۔ کھلے سمندر میں بغیر پائلٹ سطح کے بحری جہاز کے کامیاب آزمائشی تجربات بھی کیے گئے۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ خیبر پختونخوا میں ریاست دشمن عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائیاں، کرم اور شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے 2 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 11 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک، بھاری مقدار میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد، دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں پر مہلک حملوں میں ملوث تھے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں خوارج کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کلیئرنس آپریشن جاری رکھیں گی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا خراج تحسین، کہا فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے پر سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائیاں قابل ستائش ہیں، قوم کی حمایت سے خوارجیوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندگان کی ملاقات، صوبے کی مجموعی سیاسی صورتحال اور عوام کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال، عوامی فلاح، ترقیاتی منصوبوں اور گورننس سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم نے کہا، ہمیں خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کا مکمل ادراک ہے۔ وفاقی حکومت اپنے دائرۂ اختیار کے تحت ان مسائل کے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ اس موقع پر شرکا نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، صوبے میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں۔ وزیر اعلیٰ KP کو ان کے عہدے کے مطابق پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جمہوری طور پر کسی سرگرمی کی پیپلز پارٹی مخالفت نہیں کرے گی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں باغ جناح وفاق کی نگرانی میں آتا ہے، ہماری کوشش ہے اجازت نامہ مل جائے۔ PTI کی طرز سیاست بہت شدت پسند ہے، ہم پرامن سیاست کے خلاف نہیں، شدت پسندی کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں۔ پاک امریکہ مشترکہ فوجی مشق انسپائرڈ گیمبٹ کا آغاز، انسداد دہشت گردی حکمت عملی، شہری جنگ میں مہارت اور آپریشنل تعاون پر توجہ۔ مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی کے تجربات کے اشتراک کے ذریعے باہمی تعاون کو بڑھانا ہے۔ آپریشنل نظریات اور بہترین عسکری طریقہ کار کی سمجھ بوجھ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مشترکہ مشقیں بدلتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ امریکہ میں کروڑوں ڈالرز کی لابنگ، مہنگی امریکی لابسٹ فرمز، ٹرمپ انتظامیہ تک رسائی کی کوششیں، گمراہ کن عالمی بیانیہ بھی بھارت کی سفارتی ناکامیوں پر پردہ نہ ڈال سکا۔ مارکہ حق اور علاقائی تنازعات میں ذلت آمیز شکست کے بعد سفارتی سطح پر مودی سرکار تنہا ہو گئی۔ امریکی تحقیقاتی ادارے اوپن سیکرٹس کی رپورٹ میں انکشافات، خود بھارتی میڈیا نے مودی کی ناکام خارجہ حکمت عملی بے نقاب کر دی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں خارجی دہشت گردوں کا حملہ، IED دھماکے میں زخمی مولانا حافظ سلطان محمد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے عالم دین کو کمسن بچی سمیت نشانہ بنایا۔ ایران جانے کے خواہش مند پاکستانی شہری غیر ضروری سفر مؤخر کریں، دفتر خارجہ کی ایڈوائزری جاری۔ ایران میں مقیم شہری محتاط رہیں اور غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں، سفارت خانے اور قونصل خانوں سے رابطے میں رہیں اور تہران، زہدان اور مشہد میں جاری ہنگامی رابطہ نمبرز کی مدد سے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری کارروائی ممکن بنائیں۔
کوئٹہ کے وسطی علاقے میں نکاسی آب کا ناقص نظام، سڑکیں ندی کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ سیوریج کا گندا پانی سڑک پر بہنے سے راہگیروں کو شدید مشکلات کا سامنا، ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ شہریوں نے مسائل کا ذمہ دار انتظامیہ کو ٹھہرا دیا۔ ملک بھر میں شدید ٹھنڈ نے پنجے گاڑ دیے۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، پشاور میں سردی کی لہر۔ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -3 اور کلات میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شہر قائد میں پارہ سنگل ڈیجٹ میں آ گیا۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ٹھنڈ کی موجودہ لہر مزید 2 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 12ویں نمبر پر موجود۔ اور ملک کے مختلف حصوں میں برفباری، سردی کی شدت میں اضافہ۔ وادی کاغان، شوگران، کالام، نتیہ گلی، ایوبیہ، چھانگلہ گلی، بابو سر ٹاپ اور نانگا پربت میں ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ مری میں موسم مزید سرد۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور پیر چناسی میں شدید ٹھنڈ کی لہر۔ بیشتر پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بھی نیچے گر گیا۔ سیاح بڑی تعداد میں سیاحتی مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔